اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 97-98 تلاوت کی ہے، جو میں یہ آگے آیت نمبر 103 تک اس کے بارے میں معروضات پیش کروں گا۔ ان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، اور جبریل نے تو نزلہ علی قلبک، اے نبی، پہلے ہے کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہا کہ جو شخص بھی دشمن ہے جبریل کا، پھر جبریل تو وہ چیز ہے جس نے نازل کیا ہے تیرے دل پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وہ کلام، وہ کتاب جو مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے ان باتوں کو، ان مسائل کو جو بین یدیہ، اس سے پہلے تھے، اس کے سامنے تھے، اس سے آگے تھے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت بھی تھے اور خوشخبری بھی تھے مومنوں کے لیے۔ یہ جبریل کا دشمن یا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی دشمن، پہلے خالی جبریل کی بات آئی تھی کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، جبریل کیا ہے وہ خود اس کی تشریح آ گئی کہ انہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس نے نازل کیا ہے تیرے دل پر اللہ کے اذن سے کلام، کتاب مصدقا لما بین یدیہ۔ اب فرمایا جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے ملائکوں کا، اللہ کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پھر وہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا جو منکر ہیں، جو جبریل کے، اللہ کے کتاب کے، ملائک کے، رسولوں کے دشمن ہیں، اللہ ان کا دشمن ہے۔ یہاں ایک لفظ شاید آپ کو اس کے معنی میں کوئی جستجو ہو، بتا دوں، میکال، جبریل و میکال۔ جبریل اللہ کی صفت ہے منزل، نازل کرنے والی کلام کو اپنے بندے کے اوپر۔ ملائکہ کا بھی یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جبریل اور میکال دونوں ملائک نہیں ہیں، یہ بات آپ کو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل اللہ کی صفت ہے جو بندے پر اللہ کے کلام کو نازل کرتی ہے، وہ میکال ملائک نہیں ہے۔ یہ اسم ظرف کا مکانی، اسم ظرف مکانی کا صیغہ ہے۔ مکیال، میکال، کیل کی معنی ناپ تول۔ تو قرآن نپا تلا کتاب ہے، قرآن کے اندر ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہے جو اس سے معنی بگڑ جائے۔ قرآن کے ہر حرف، ہر اعراب، زیر زبر، پیش، شد، مد، یہ سب نپے تلے ہیں۔ یہ نپا تلا کتاب ہے، نپی تلی کتاب ہے۔ تو ان کے اوپر جو ان کا جو دشمن ہوگا، اللہ ان کا بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے نازل کی تیری طرف آیات بینات، کھلی آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان ہماری آیات کو اور کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ان کا کفر کوئی بھی نہیں کرتا، جو کرتے ہیں وہ فاسق ہیں۔
جو کرتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ آیات نازل کرتا ہوں کہ کر چکا ہوں، کر دی ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ اب سوچو کہ سارا اسلام آیات کے خلاف ہے، جو بھی مروج اسلام ہے، ان کی روایات، ان کے اعمال، ان کی باتیں، ان کے سب قصے جو ہیں وہ قرآنی آیات کے خلاف ہیں۔ آیات ایک طرح کی ہیں، ان کی باتیں، ان کے کام دوسری طرح کے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جو بھی عہد کیے وہ ان کے پیمانے عہد سب جو اللہ کے ساتھ ان کی میثاق تھے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کا کوئی جتھا، کوئی فرقہ ان کو پھینک چکا ہے اور چھوڑ چکا ہے، دور ہٹا چکا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کے اوپر اب ایمان بھی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب اللہ کی جانب سے رسول آیا ان کے پاس تو جو رسول مصدق لما معهم، تصدیق کرنے والا تھا ان کی جو علم، جو کتابیں ان کے پاس تھی، فَنَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ان کے ایک حصے نے اس کو جو کتاب دے گئے تھے، کتاب اللہ، وہ اللہ کا ہی کتاب تھا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ نے ایسے سارے منکروں کا تعارف کرایا کہ یہ آیات اللہ کے منکر ہیں۔ ابھی تک جو میں نے 101 تک آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان منکروں کا، آیات اللہ کے دشمن کا، کتاب اللہ کے دشمنوں کا ذکر تھا۔ اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ یہ دشمن کیوں بنے؟ ایک سوال ہے، ایک آدمی سوچ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ یہ اتنے بگڑے کیوں؟ قرآن ان کی بات بتائے کہ یہ آیات اللہ کے دشمن، یہ کتاب اللہ کے دشمن، یہ ملائکوں کے دشمن، یہ رسولوں کے دشمن، ان کے لیے یہ بات کیا ہے جو اتنی دشمنیاں مول لی ہیں انہوں نے؟ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ لوگ تابع دار بنے، واتبعوا، اتباع کیا ان لوگوں نے، پیچھے چلے یہ لوگ، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو شیطان لوگ پڑھتے تھے بادشاہی سلیمان کی بادشاہی میں، ان کے لیے منتر، جادو اور ان کے تعویذ گنڈے پڑھتے تھے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، اور خدا کے علم سے ہم نے یہ تعویذ بنائے ہیں۔ یہ ان کے اتباع میں خدا کے بھی دشمن ہوئے، رسولوں کو بھی دشمن ہوئے، اللہ کی کتابوں کے بھی دشمن ہوئے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان کا ملک تو تھا، حکومت تو تھی، لیکن سلیمان خود ایسا نہیں تھا۔ سلیمان اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، نبی تھا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا۔ اب وہ کفر کیا تھا؟ وہ یہ تھا تعویذ لکھنا، یہ تھا کہ ہم دم کرتے ہیں، ہم یہ چھو منتر سے تیری ملکیت بڑھا دیں گے، دولت بڑھا دیں گے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹے قصے بنائے، وہ جھوٹ جو ہے اس کا رد کر رہا ہے قرآن کے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ قرآن بتاتا ہے
کہ یہ ان ملاؤں نے مشہور کر رکھا تھا، تعویذی گنڈے کرنے والے لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے شہر میں 2 ملائک نازل ہوئے تھے، ایک کا ہاروت نام تھا، دوسرے کا ماروت نام تھا۔ وہ تعویذیں وظیفے سکھاتے تھے، اور وظیفوں تعویذوں میں سکھانے کے وقت شاگرد کو کہتے تھے کہ ہم سے یہ باتیں نہ سیکھو، یہ فتنہ ہے، اور پھر بھی وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سیکھتے تھے کہ ایسے تعویذ لکھو کہ فلاں کی بیوی میری بیوی ہو جائے، وہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کی تفریق ہو جائے، اور اس طرح کے گندے کام ان سے لیتے تھے۔ اور وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان تعویذوں گنڈوں سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جو ہوتے ہیں نقصانات وہ اللہ کے قانون کی وجہ سے بیوی شوہر لڑتے ہیں، یعنی قوانین جو ہیں کہ گھر کو صحیح چلاؤ، اس کی خلاف ورزی کرتے تھے تو لازماً وہ جھگڑے ہوتے تھے۔ لیکن قرآن یہاں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہ سچ پچ میں ملائک آئے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی بات بنائی ہے۔ ایسا علم ہی نہیں ہے جس سے تعویذ لکھنے سے بیوی شوہر لڑیں، تعویذ لکھنے سے ایک کی بیوی دوسرے کی ہو جائے۔ ان لوگوں نے علموا لمن اشترا، تعویذ لکھنے والوں نے جان لیا تھا کہ ہم نے خود کو بیچ دیا ہے دنیا کمانے کے لیے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں تعویذوں کی کمائی سے وہ پیر بن جائیں گے، خانقاہ کھول لیں گے، درگاہوں پہ آمدنی ہوگی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گندا ہے یہ دندھا جو انہوں نے بیچ کر کے خود کو، اور یہ کاروبار فیکٹریاں چلائی ہوئی ہیں تعویذوں کی، پریسوں میں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں کہ یہ تعویذ دنیا میں تقسیم کرو، ان کے پیسے گھر بیٹھے ان کو مل جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ اللہ پر، قرآن پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، ڈرتے ان اللہ کے نافرمانی سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، تو ان کو بدلے میں، لوٹ میں اللہ کی جانب سے بھلائی مل جاتی۔ لو کانوا یعلمون، اگر اس بات کو وہ جانتے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پہلے جو آیات اللہ کے منکر ہیں، کیوں کر منکر ہیں؟ جو آپ اوپر پڑھ کر گئے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اللہ کی نازل کردہ آیات کے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے فاسق لوگ ہیں۔ وہ فاسق کیوں منکر بنتے ہیں؟ اس لیے منکر بنتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھو منتر سے دولت مل جائے، ناجائز طریقوں سے امیر بن جائیں، کسی کے تعویذ گنڈے سے، کسی کے دعا سے، تبرک سے ہمیں دولت بن جائیں، دولت مل جائے۔ یہ سب اس ہوس میں اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتابیں، اللہ کی وحی کا علم، وہ تو کہتا ہے اتنا کھاؤ جتنا کماؤ، مزید چیزیں حاجت مندوں میں دے دو۔ یہ قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ کی 219 آیت میں، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو تجھ سے اے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اپنے کمائی سے، تو بول دے کہ بچت مال خرچ کر دو، جو تمہاری ضروریات سے فاضل ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اور حاجت مندوں کے حوالے کر دو۔ یہ بڑا فلسفہ ہے، اس پر ہم باتیں کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال اس کے خلاف یہ لوگ قرآن کے مخالف ہوئے ہیں، علم وحی کے مخالف ہوئے ہیں کہ ہم ذخیرہ اندوزی کریں، مال اپنا ارتکاز دولت کے ذریعے ڈھیروں مال بنائیں۔ اس وجہ سے یہ اللہ کے قرآن، اللہ کی آیات کے منکر بنے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کے منکر بننے کا۔ سو میرے پاس آئیں، حساب ہو جائے گا۔